ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے پڑھا لکھا بنیے کیسے۔ پڑھے لکھے سے ہماری کیا مراد ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں ایک ایسا شخص جو علم حاصل کرنے، سیکھتے رہنے اور بہتر سے بہتر ہونے کو زندگی بھر کی جدوجہد سمجھتا ہے، جو اپنی ذہنی کشادگی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ نہ صرف علم رکھتا ہے، مہذب ہوتا ہے، بلکہ اپنے اندر اور اپنے باہر سے واقف بھی۔ وہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور دنیا سے مخاطب ہوتے وقت ایک مہذب اور بھرپور رویہ رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسا ہی شخص بننا چاہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی سے واقفیت بڑھائیے۔ الیکٹرانک میڈیا کے اس موجودہ دور میں یہ بات انتہائی آسان ہے۔ اپنی پسند اور رجحان کے مطابق اخبارات یا الیکٹرانک میڈیا سے چند ایسے انتخاب کیجیے کہ جو نہ صرف آپ کو دنیا سے باخبر رکھ سکیں بلکہ بغیر وقت ضائع کیے متعلقہ معلومات فراہم کر سکیں۔ کوشش کیجیے کہ آپ عالمی تناظر میں مسائل کو سمجھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قرب و جوار سے بھی واقف رہ سکیں۔ معلومات حاصل کرنے کے دوران جو پہلو اور جو نکات آپ کو دلچسپ لگیں انہیں نوٹ کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بعد میں آپ کو انفرادی تحقیق کے بہتر مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ جو حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں ان پر ہمیشہ ایک تنقیدی نظر ڈالیں، انہیں منوعاً تسلیم نہ کریں بلکہ اپنی ذاتی قوت استدلال کو استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے اخبارات اور نیوز چینل کا اپنا ایجنڈا ہو، لیکن درست رائے قائم کرنا آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذاتی دلچسپی اور رجحان کے اعتبار سے کتابیں اور رسائل پڑھنا ایک اچھا مشغلہ ہے، لیکن اگر آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا یوٹیوب سے متعلقہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ شاید اس طرح آپ کی رسائی کم وقت میں زیادہ معلومات تک ہو سکتی ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کی ایک نشانی ثقافتی طور پر متحرک ہونا بھی ہے۔ مثلاً وہ لوگ جو میوزیم، لائبریری یا آرٹ گیلری سے استفادہ کرتے ہیں، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ انہیں زیادہ ذہنی کشادگی میسر ہو۔ ایک پڑھا لکھا شخص نہ صرف سائنسی معلومات میں دلچسپی رکھتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ فنون لطیفہ کے بارے میں بھی اپنے اندر ایک جوش رکھتا ہے، کیونکہ زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تصویر کے دونوں رخ دیکھنا ضروری ہے۔ ادب اور شاعری میں دلچسپی نہ صرف آپ کی حساسیت بلکہ آپ کی ذہنی فکر میں بھی وسعت پیدا کرتی ہے۔ فلسفہ بظاہر تو عملی علم معلوم نہیں ہوتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ فلسفے اور فلسفیانہ سوچ سے واقفیت بہتر فیصلہ سازی میں بے حد کارآمد ہے۔ فلسفہ سوچنے کا انداز ہے، دنیا کو دیکھنے اور برتنے کی انفرادیت ہے اور ہماری فکری تہذیب بھی، اور یہ ذہنی تربیت عملی زندگی میں بے حد کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جو بات افکار کو منظم کرتی ہے وہ ہے لکھنا، چاہے وہ ہمارے ذاتی نوٹس ہوں یا کوئی تخلیقی تحریر۔ لکھنے سے ہماری سوچ منظم ہوتی ہے، اور کسی موضوع کے بھرپور سیکھنے کے لیے اس موضوع پر لکھنے سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہونا چاہتے ہیں تو فلمیں دیکھیے، لیکن یہ بات بالکل سچی ہے۔ اچھی فلمیں سیکھنے کا بھرپور ذریعہ ہوتی ہیں۔
بعض اوقات آپ ایسے اچھوتے موضوعات پر کسی فلم سے اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو کسی کتاب یا کسی درسگاہ میں میسر نہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کرنے میں آپ کا انتخاب دانشمندانہ ہونا چاہیے۔ یہ بات کوئی اصول تو نہیں، لیکن عموماً پڑھے لکھے لوگ اچھی موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جو دیگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ان سے سیکھنے کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ ان چند کارآمد باتوں کے بعد اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔